وحشت کی رات، پہلا حصہ۔ اندھیری رات تھی جب بارش زور شور سے برس رہی تھی۔ قدیم گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا اور بوسیدہ مکان تھا۔ اس مکان میں ایک لڑکی عائشہ اپنے بوڑھے دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا اور تب سے وہ اپنے دادا کے ساتھ اسی مکان میں رہتی تھی۔ دوسرا حصہ۔ عائشہ اکثر رات کو عجیب و غریب آوازیں سنتی تھی۔ کبھی کھڑکیاں بجتی تھیں، کبھی دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ اس کے دادا نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ سب اس کے خیالوں کا وہم ہے، مگر عائشہ کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ تیسرا حصہ۔ ایک رات جب عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیواروں پر کچھ ہل رہا ہے۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا اور ایک سرد آہ بھری۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ دادا فوراً اس کے کمرے میں پہنچے اور اسے گلے لگا لیا۔ چوتھا حصہ۔ دادا نے اسے پرسکون کرنے کے بعد بتایا کہ یہ مکان ان کے خاندان کے ایک پرانے راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے اس مکان میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی۔ اس کی روح اس مکان میں قید ہو چکی تھی اور وہ اپنے غم اور دکھ سے نجات پانے کی کوشش کرتی رہی۔ پانچواں حصہ۔ عائشہ نے دادا سے درخواست کی کہ وہ اس روح کی مدد کریں تاکہ اسے سکون مل سکے۔ دادا نے کئی پرانی کتابیں نکالیں اور روح کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ تلاش کیا۔ انہوں نے ایک خاص رسم ادا کی اور روح کو آزاد کر دیا۔ اس دن کے بعد مکان میں کبھی بھی کوئی عجیب و غریب آواز نہیں آئی۔ آخری حصہ۔ روح کی رہائی کے بعد عائشہ اور اس کے دادا نے محسوس کیا کہ مکان کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ سکون اور امن محسوس کرنے لگے۔ عائشہ نے سیکھا کہ خوف کا سامنا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل بہادری ہے۔